کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں بنایا؟ کیا صحابہ سے اچھی کوئی جماعت اس نیلے آسمان نے دیکھی ہے انبیاء کے بعد؟ بولیے، پھر قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں بنایا؟ وہ صحابہ میرے دوستو کہ بدر و احد خیبر و خندق میں جنہوں نے پرچم اسلام کو لہرا دیا، وہ صحابہ کہ جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں، وہ صحابہ ارے جن کا نام سن کر رستم کا کلیجہ ہل جائے، وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذانیں دے دی، وہ صحابہ کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے، وہ صحابہ جو دریا کی روانی کو ایک خط لکھ دیں تو روانی کا مزاج بدل جائے، وہ صحابہ ارے جو نبی کے نام پر اپنا تن من دھن سب لٹا دیں، وہ صحابہ جو ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینہ چلے جائیں، وہ صحابہ جو شب عروس میں اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میدان کارزار میں کٹ جائے، وہ صحابہ کتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ، لیکن قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں اہل بیت کو بنایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میرے پاس صرف 5 منٹ ہے اور میری نظر اس سہانی گھڑی پر بھی ہے اور سامنے والی گھڑی پر بھی ہے، تو میں 5 منٹ میں کنکلوژن پیش کر رہا ہوں گفتگو کا پوری توجہ کے ساتھ۔ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ وجہ کئی ہے، ایک آسان وجہ بتا دوں کہ بڑے سے بڑے صحابی میں بڑی جسارت کرنے چلا ہوں، بڑے سے بڑے صحابی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا سکے۔ آپ شوق ڈر گئے تھے نا؟ حضرت صدیق اکبر بھی کسی کو صحابی نہیں بنا سکتے، جو انہیں دیکھے گا وہ کیا کہلائے گا؟ تابعی کہلائے گا، ان کے دیکھنے والا تبع تابعی کہلائے گا۔ صحابی کو نہیں بنا سکتا، کیوں؟ کیونکہ صحابی کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھ سے حضور کو دیکھا ہو، ان کی صحبت میں رہا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ ابو جہل نے دیکھا ہے لیکن ایمان پہ نہیں گزرا، صحابی۔ حضرت اویس قرنی نے زمانہ بھی پایا، ایمان بھی ملا، لیکن دیکھا نہیں، تو وہ بھی صحابی نہیں۔ 2 کنڈیشن بنیادی ہے، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک نبی ظاہری طور پہ ہیں تبھی تک صحابہ بنیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نبی ہوں گے نہیں صحابی بننا بند ہو جائیں گے، تو 100-125 سال کے بعد قرآن کی غلط تشریحات، غلط توضیحات، غلط تنقیحات، کیونکہ ساتھی رہے نہیں۔ اب اگر صحابہ ساتھی ہوتے تو قرآن اکیلا رہ جاتا، اسی لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے ہوئے قرآن اس کے ساتھی بنا دیے جائے، تاکہ دشت کربلا میں جب قرآن کی عزت پہ حملہ ہو تو حسین بولتا ہوا قرآن بن کر کے اس کی حفاظت کرنے کھڑا ہو جائے۔ صحابی اسی کو کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ اچھا ایک بات بتائیے، انڈین ٹائم کے حساب سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، میں انڈین ٹائم کے حساب سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 10 بجے، کتنے بجے؟ مشرف بہ اسلام ہوا اور 11 بجے شہید ہو گیا، 1 گھنٹے بعد۔ صحابی ہے کہ نہیں؟ پیچھے والے بولو۔ نماز پڑھی انہوں نے؟ ٹائم ہی نہیں تھا۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک عمل نہیں۔ اور درجہ معلوم ہے؟ میرے لب تھر تھرا رہے درجہ بتاتے وقت۔ درجہ معلوم ہے؟ غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل، داتا لاہوری سے افضل، خواجہ اجمیری سے افضل، مخدوم سمنانی سے افضل، دادا حیات قلندر سے افضل، بابا فخر الدین سہروردی سے افضل۔ یہ کس چیز نے اسے 1 گھنٹے کے صحابی کو اتنا بلند کر دیا؟ عمل تو تھا نہیں۔ تو جب صحابی عمل سے بنتے نہیں
تو پھر تم ان کا عمل کیوں دیکھتے ہو؟ سمجھو یار، جب صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں تو why are you looking their عملس their deeds کیوں دیکھتے ہو؟ کہہ دینا ان سر پھرے جاہل ملاؤں اور پیروں سے کہ صحابی کسی کے اثر سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں۔ مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں۔ ایسی نظر لے کے ایسی نظر لے کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے وقت سید صفا محب رسول، پر یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، پہلے آنکھیں دلا محب رسول۔ وہ نظر ہے میرے دوستو۔ تو فلاں کا عمل اتنا زیادہ، فلاں کا فلاں موقع پہ عمل ٹھیک نہیں تھا، فلاں جنگ میں فلاں نے ایسا عمل کیا، فلاں کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابے جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو عمل کیوں دیکھتا ہے؟ عمل کیوں دیکھتا ہے؟ نظر دیکھ، وہ مصطفیٰ کی نظر سے بنتا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، کسی نبی کی توہین کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہے؟ کفر۔ زور سے بولو، کفر ہے۔ اور گالی دے دینا تو بہت بڑا کفر ہے۔ اور معاذ اللہ کسی نبی پر ہاتھ اٹھا کے تماچا مار دینا، یہ تو ایسا بد انجام، فعل بد حرام اور ایسا کفر ہے کہ اس کی کوئی تعویل ہی نہیں۔ پکی بات ہے؟ نبی پر کو معاذ اللہ تماچا مارنا کفر ہے کہ نہیں؟ توہین ہے، کفر ہے، صریح کفر ہے۔ لیکن ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے نبی، دوسری طرف ان کے بھائی حضرت ہارون نبی اللہ، وہ بھی اللہ کے نبی۔ لیکن جب دیکھا کہ سامری جادوگر کی زد میں آ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرنے لگی تو غصے میں آ کے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون جو خود نبی تھے ایک تماچا مار دیا۔ کسی نے حضرت موسیٰ پر حکم کفر نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں بڑے درجے والے ہیں، ان کا معاملہ وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اسی لیے جب موسیٰ اور ہارون کے درمیان کا معاملہ اس میں ہم نہیں الجھتے تو پھر صفین میں مولا علی اور امیر معاویہ کے معاملے میں ہم نہیں الجھتے۔ ارے تم لوگوں کو نظرانہ نہیں ملتا ہے تو دوسرے بہانے تلاش کرو۔ صحابی رسول کو الٹا سیدھا کہنے سے ملے گا۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، کہہ دینا۔ یہاں بہت شوق ہے لوگوں کو حسنی حسینی لکھنے کا، صرف ساؤتھ میں ایسا لگتا ہے ساؤتھ کے علاوہ جو سادات ہیں نہ وہ حسنی ہے نہ حسینی۔ الحمدللہ یہ فقیر جیلانی سید ہے۔ میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنکے کی چوٹ پر 28واں پوتا ہوں، اور حضور سیدنا امام حسن کا 39th ڈیسینڈنٹ ہوں۔ میں حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں، لکھتا نہیں ہوں، صرف جیلانی لکھتا ہوں، سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہر سنی حسنی حسینی ہے، ڈیسینڈنس کے حساب سے نہ صحیح، لینیج کے حساب سے نہیں، آئیڈیولوجیکلی ہر سنی آئیڈیولوجیکلی حسنی بھی ہے۔ اور ہاں یہ جو کہتے ہیں نا میرے حسینی بھائیوں، میرے حسین، ہم لوگ صرف حسینی نہیں ہیں، ہم لوگ حسنی حسینی دونوں۔ لکھنؤ میں ہر ٹائپ کے لوگ ملیں گے، حیدرآباد میں بھی ملیں گے۔ ایک طرف جاؤ تو امام حسن کا ذکر ہے، امام حسین نہیں۔ وہ محرم کو بھی امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، امام حسن کا، وہ جماعت والے ادھر والے۔ اور ذرا ادھر چلے جاؤ، کالے کپڑے میں سینہ پیٹنے والے ملیں گے، حسین حسین، وہاں امام حسن کا ذکر نہیں۔ مگر ہم سنی حسنی بھی ہیں، اور ہم نہ امام حسن کو چھوڑنے کو تیار، نہ امام حسین کو چھوڑنے کو تیار۔ اگر جملہ پسند آ جائے تو دعا دینا۔ میں چاہتا ہوں بنگلور والوں اس جملے کو اپنے عقیدے کا سلوگن بنا دو کہ ہم، توجہ رہے، ہم ایسے حسنی حسینی سنی ہے
کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. ہم ایسے پکے حسنی حسینی سنی ہیں. اللہ ہماری سنیت کو سلامت رکھے اور بزرگوں کے پیچھے 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 چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت پہ تو مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا. اب تو تمہید مکمل ہوئی تھی، لیکن نیکسٹ ٹائم جب کبھی آؤں مزمل اشرفی صاحب مجھے یاد دلائیے گا. ڈو ریمائنڈ می. انشاءاللہ اسی آیت کو میں پھر پڑھوں گا ایک بار، اور اس کے آگے کا جو حصہ ہے اسے بیان کروں گا. وآخر دعوانا